اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو۔ سورۃ الکہف آیا 86۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ ذوالقرنین زمین کی منزلیں اور نشانات طے کرتے ہوئے مغربی سمت چلتے رہے۔ چلتے چلتے انتہائی مغرب تک پہنچ گئے۔ یہاں زمین کی مغربی سمت کی انتہا تک، کیونکہ مغرب آسمان تک پہنچانا ممکن ہے۔ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِیَّةٍ، اس نے سورج کو پایا وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سورج اس میں ڈوب رہا ہے۔ اس سے مراد وہ جگہ جہاں آخری آبادی تھی۔ وہاں گہرے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا سورج جس میں غروب ہو رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو ساحل پر کھڑا ہو سورج کو سمندر میں ڈوبتا دیکھے گا۔ عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ اس سے مراد ایسا ساحل ہے جہاں کوئی دریا سمندر میں آ کر گرتا تھا۔ ایسے مقامات پر گھاس، کیچڑ اور سیاہ دلدل جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے مقامات پر تالاب بھی ہوتے ہیں جو چشموں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا مقام ہے جہاں آخری آبادی تھی، وہاں گہرے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا سورج جس میں غروب ہو رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے ذوالقرنین مغرب کی طرف فتوحات کرتے ہوئے ایشیا مائز تک پہنچ گیا، جہاں ایجین سمندر کا سیاہ پانی خشکی کو الگ کر رہا ہے۔ یہاں کوئی سمندر کی طرف دیکھے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ سورج سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں تک ذوالقرنین جا پہنچا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ مغرب کی سمت میں ذوالقرنین نے ایک قوم دیکھی، یعنی آباد شہر پایا، جس کے 12,000 دروازے تھے۔ اگر شہر کے باشندوں کا شور و غوغا نہ ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے۔ بنی نوع انسان کی یہ عظیم قوم تھی۔ ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پر غالب کیا، اس کا بادشاہ بنایا، ذوالقرنین کو فتح دی اور انہیں اختیار دیا، اگر چاہو تو قتل و گرفتار کرو، چاہا تو احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ قلنا، بعض علماء نے ذوالقرنین کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا، اما ان تعذب، یا تم انہیں سزا دو، یعنی خواہ انہیں قتل کرو، قیدی بنا لو، عذاب میں مبتلا کرو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو، یعنی اگر چاہو تو احسان کرو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ذوالقرنین کو 2 امور میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دینے میں کیا حکمت تھی؟ ذوالقرنین کو 2 امور میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار اس لیے دیا گیا کہ وہ کفار یا فاسق قوم تھی۔ اگر وہ غیر فاسق مومن ہوتے تو ان کو عذاب دینے کی اجازت نہ دی جاتی۔ ذوالقرنین کو سیاست شرعیہ کا کچھ حصہ ملا تھا، جس کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے کام کیے جن پر مداح و ستائش کا مستحق ٹھہرا۔ چنانچہ اس نے کہا میں ان کو 2 قسموں میں تقسیم کروں گا، یعنی عدل کروں گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دوں گا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ سورۃ الکہف آیا 87۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین نے اپنے خاص لوگوں سے کہا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، جس نے کفر کیا یا اپنے رب سے شرک کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، یعنی وہ قتل کر دیا جائے گا۔
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ پھر وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں عذاب عظیم دے گا، اور وہ نکر ہے اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ ذوالقرنین نے واضح کیا کہ کافروں اور مشرکوں کو دو سزائیں ملیں گی، ایک سزا دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور دیا جو ایک صالح حکومت کا منشور ہے۔ ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور دینے کے بعد واضح کیا سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا، صالح افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ظالموں کی پکڑ دھکڑ ہوگی اور سزا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک صالح حکومت کا منشور، صالح افراد کی حوصلہ افزائی، ان کے لیے سہولت اور اچھی جزا، ظالموں اور حد سے گزرنے والوں پر سختی، ان کی پکڑ دکڑ اور سزا کا سلسلہ جاری ہوگا۔ صالح حکومت نے منشور کی وجہ سے معاشرے کے نیک افراد کی حوصلہ افزائی اور احسان کا بدلہ احسان سے ملے، اور مجرموں اور ظالموں کی بے عزتی ہو اور انہیں سزا ملے تو عام افراد کا میلان اصلاح کی طرف ہو جائے۔ جس حکومت میں چور، ڈاکو اور ظالم راہ پالیں، ان کی عزت ہو اور حاکموں کے قریب ہوں تو سارے لوگوں کے خلاف حکومت اعلان جنگ کر دیتی ہے، ان کی بے خونی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسی حکومت اور عوام کا میلان فساد کی طرف ہو جاتا ہے اور معاشرے میں برائی نیکی پر غالب آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الحسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہاں وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 88۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور ہاں جو ایمان لایا۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ہماری بات مان لی اور اللہ پر ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، یعنی اس نے توحید اختیار کر لی اور نیک اعمال کرتا رہا، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگا رہا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اچھا بدلہ ہے اور وہ جنت ہے۔ جزا یعنی ایمان لانے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے پر ثواب۔ ذوالقرنین نے کہا ہم بھی اسے اپنے کاموں میں سہولت دیں گے، اس سے مراد ان کے ساتھ بہتر سلوک، ان کی عزت، ان کی مدد اور ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، یعنی ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے، ہم اس سے نرم بات اور آسان معاملہ کریں گے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے ذوالقرنین نیک بادشاہوں، اولیاء کے صالحین اور عدل کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی موافقت کرتے ہوئے ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کے وہ لائق تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا۔ سورۃ الکہف آیا 89۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا۔ یہ ذوالقرنین کی دوسری مہم تھی جو کہ مغرب سے مشرق کی طرف تھی۔ راستے میں جو بھی قوم پڑی اس کو زیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، انہیں توحید کی دعوت بھی دیتے جاتے، اگر کوئی دعوت توحید قبول کر لیتا تو خیر، ورنہ انہیں ذلیل و خوار کرتے، ان کا مال اور تمام سامان لوٹ لیتے اور ان سے لشکر کی خدمت اور سامان رسد فراہم کرتے تاکہ آنے والی قوم کی سرکوبی کی جا سکے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ سورۃ الکہف آیا 90۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی جب وہ دنیا کی انتہائی مشرق سمت میں پہنچا، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس نے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ مشرق کی جانب ذوالقرنین نے ایسی قوم دیکھی جو گھروں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں رہتی تھی، یعنی وہ وحشی اور غالباً خانہ بدوش قوم، مکان و لباس وغیرہ کی صنعتوں سے ناشنا تھی، دھوپ سے بچنے کو نہ مکان تھا نہ کپڑا۔ اس سے مراد یہ ہے قوم لباس سے بھی آزاد تھی اور گھروں میں بھی نہیں رہتی تھی۔
سورج اور ان کے درمیان آڑ نہیں تھی، یعنی سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا۔ ان کے قد پست، رنگ سرخ اور گھر غار تھے اور عام خوراک مچھلی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔